محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کا یہ بابرکت دن ہمیں نصیب فرمایا اور جمعے کے اس بابرکت دن میں جمعۃ المبارک جیسی عظیم عبادت سے مستفید ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے کچھ آیت مبارکہ پڑھی ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے 2 حدیثیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کے صحیح معنی اور مفہوم کو اور احادیث مبارکہ کے صحیح معنی اور مفہوم کو آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں ہوتی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عمل کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے انسان کی روحانیت ٹھیک ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، زندگی جو ہے سنت کے مطابق گزرنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے، جنت مل جاتی ہے، میدان محشر میں آسانی ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودی، یہ ساری اس کے فوائد ہیں۔ اور ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بات سنی ہوتی ہے وہ یاد ہو جاتی ہے، ازبر ہو جاتی ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانا آسان ہو جاتا ہے، وہ ذہن میں رہتی ہے۔ یہ فوائد ہیں اس کے۔ بہرحال جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ کی طرف، اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی کی طرف دوڑ لگاؤ۔ ہمارا دوڑ لگانا دنیا کے لیے ہے، کاروبار کے لیے، ملازمت کے لیے، پیسے کے لیے، بینک بیلنس کے لیے، گھر بار کے لیے، گاڑی کے لیے، سواری کے لیے، اولاد کے لیے۔ ہمارا دوڑ لگانا اسی چیز کے پیچھے ہے بس۔ حالانکہ دنیا کے لیے دوڑ لگانے کی تعریف نہیں کی گئی، کاروبار کے لیے دوڑ لگانے کی تعریف نہیں کی گئی، بلکہ نرے کاروبار کرنے والے کے لیے کہا گیا وَطَالِبُهَا كِلَابٌ، کہ دنیا کو طلب کرنے والے کتے ہیں۔ جس طرح کتا جو ہے مردار کو، گوشت کو جو ہے نا جی وہ طلب کرتا ہے، منہ مارتا رہتا ہے، تو نری دنیا کو طلب کرنے والے یعنی وہ دنیا دار جن کی دنیا دین سے خالی ہوتی ہے۔ ویسے تو بہت سے مالدار لوگ ہیں، دنیا دار لوگ بھی ہیں، لیکن ان کا دنیا کا کمانا ان کے دینداری کے لیے ہے، حلال کماتے ہیں، جائز راستے پر لگاتے ہیں اور اس میں سے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ان کے لیے نہیں۔ اس کے علاوہ جن کا صبح و شام سوچ ہی یہی ہے اور اسی چیز میں آگے نکلنے کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جلدی مالدار ہو جائیں، جلدی ملینئر ہو جائیں، جلدی کاروباری ہو جائیں، جلدی فیکٹریاں بن جائیں، بھائی بچوں کے لیے جلدی کچھ بنا لیں، ہماری دوڑ اسی کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ جبکہ قرآن کیا کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ اور آگے کیا فرمایا وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ اور جنت کے بارے میں کیا فرمایا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ ایسی جنت ہے کہ اس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے۔ لمبائی کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے نا، یہ تو چوڑائی بتائی جا رہی ہے۔ ساتوں زمین ساتوں آسمان کو ملا لیا جائے، اس کی جتنی چوڑائی بنتی ہے، اس کی جتنی وسعت ہے، جتنا اس کا سائز ہے، اس سائز کے حساب سے جنت کی صرف چوڑائی ہے۔ لمبائی تو ہمارے وہم و گمان میں نہیں آ سکتی، لمبائی کتنی ہوگی۔ اور آگے کیا فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ کن کو ملے گی؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کو ملے گی۔ اور اللہ کے نیک لوگوں کی نشانی کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو اللہ کے راستے میں تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں، فراوانی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ جیب میں پیسہ کوئی نہیں پھر بھی خرچ کر رہے ہیں، جیب میں پیسہ ہے تو کرنا ہی کرنا ہے، جیب میں پیسہ نہیں ہے پھر بھی خرچ کر رہے ہیں۔
نیک لوگوں کی نشانی یہ ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ جیب میں پیسہ ہوتا ہے پھر بھی نہیں دیتے, نہ ہو تو چلو نہیں بھی دیتے, سمجھ میں آتی ہے. ہمارے پاس پیسہ ہو تب بھی نہیں دیتے. دوسری نشانی والکاظمین الغیظ, اپنے غصے کے اوپر قابو پاتے ہیں نیک لوگ. والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو, نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے. یہ پہلی آیت جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. دوسری آیت خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. اللہ تعالیٰ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کر رہے ہیں کہ بھئی خذ العفو, معاف کرو, معافی کی صفت کو اپناؤ. وأمر بالمعروف, وأمر بالعرف, اور نیکی کا حکم کرو. وانہا عن المنکر, اور برائی سے خود بھی بچو, لوگوں کو بھی بچاؤ. وأعرض عن الجاہلین, اور جاہل لوگوں سے اعراض کرو. دوسری آیت یہ تھی. تیسری آیت وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, اللہ تعالیٰ کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے ہیں, زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں, انکساری سے چلتے ہیں. یہ نیک لوگوں کی نشانیاں ہیں. اکڑ کر نہیں. ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا تو حال یہ ہے کہ جناب حیثیت 1 روپے کی نہیں ہوتی ہے, حیثیت 1 روپے کی نہیں ہوتی ہے, اور ٹور ہمارے ایسے ہوتے ہیں جیسے جناب پورے علاقے کا چودھری ہے. ہمارا تو یہ حال ہے. محلے میں جناب ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے, گھر کے اندر جناب دوسری مرتبہ سالن ہمیں کوئی نہیں دیتا ہے بھائی. اور جناب حالت ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جناب سینہ ہمارا اکڑا ہوتا ہے, بازو ہمارے پہلوؤں سے جدا ہوتے ہیں, اور آئی فون 16 17 پرو میکس ہماری جیب میں ہوتا ہے, اور راڈو ڈایا اسٹار گھڑی ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے. ایسے چلتے ہیں جیسے جناب ہم محلے کے چودھری ہیں, وڈیرے ہیں. ایمان والوں کی نشانی یہ نہیں. ایمان والوں کی نشانی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, کہ ایمان والے جب چلتے ہیں تو تحمل سے چلتے ہیں, وقار سے چلتے ہیں, عاجزی سے چلتے ہیں, انکساری سے چلتے ہیں. یہ ایمان والوں کی نشانی ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما, اور جب جاہلوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو جاہلوں کے ساتھ بحث نہیں کرتے ہیں, سلام کر کے نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تسی ٹھیک ہو. کیونکہ جاہل کے ساتھ بحث کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. دیکھو جاہل کے بارے میں بتا دوں, جاہل اور ان پڑھ میں فرق ہوتا ہے. ان پڑھ اس کو کہتے ہیں جو پڑھا لکھا نہ ہو, جس نے کچھ نہ پڑھا ہو, پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو, اس کو ان پڑھ کہتے ہیں. جاہل بعض اوقات پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, بعض اوقات ان پڑھ بھی ہوتے ہیں. جہالت کا تعلق پڑھائی سے تھوڑی ہے. جہالت کا تعلق جو ہے انسان کی تربیت سے ہے, انسان کی عادت سے ہے, انسان کی نیچر سے ہے, انسان کے خاندان سے ہے جہالت کا تعلق. ٹھیک ہے نا جی. بعض لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں پھر بھی جاہل ہوتے ہیں, اور بعض لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں لیکن سمجھدار ہوتے ہیں, بات کو سمجھتے بھی ہیں, ادب آداب کے تقاضوں کو بھی سمجھتے ہیں. تو ایمان والوں کی یہ نشانی بتائی گئی. تو یہ آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی. حدیث کیا تھی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. بھائی دیکھو, مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت دے کر بھیجا ہے اس لیے کہ میں تمہاری تربیت کروں, تمہارے اخلاقیات کو درست کروں, تمہیں حسن اخلاق کا درس دوں, حسن اخلاق کے طور طریقے بتاؤں, حسن اخلاق کے تقاضے بتاؤں. اور پھر ایک جگہ پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من خلق حسن. فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی عمل میزان کے اوپر, ترازو کے اوپر جو ہوگا وہ حسن اخلاق ہوگا. کتنی بڑی بات ہے بھائی. یہ ساری آیتیں جو ہیں یا یہ 2 حدیثیں جو ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں, ان کا لب لباب یہ ہے کہ مسلمان کو اور انسان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے. ایک مسلمان کو زندگی
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کے دائرے کے اندر گزارنی چاہیے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے عین اخلاق کے مطابق ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن دیکھو اتنی نمازیں ہیں، اتنے روزے ہیں، اتنے حج ہیں، اتنے زکوٰۃ ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ قیامت والا دن جناب ترازو کے اوپر سب سے وزنی عمل جو ہے نا جی نماز کا ہوگا، ترازو کے اندر سب سے وزنی عمل جناب روزے کا ہوگا، ترازو کے اندر سب سے وزنی عمل جناب فلانے عمل کا ہوگا، نہیں، بلکہ کیا فرمایا کہ قیامت کے دن ترازو کے اوپر سب سے وزنی عمل جو ہے نا جی وہ اچھے اخلاق ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھے اخلاق کا تعلق جو ہے نا جی زندگی کے ہر پہلو سے ہوتا ہے۔ بھائی نماز کا تعلق تو انسان کی اپنی ذات سے ہے، روزے کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے، زکوٰۃ کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے، حج کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے، لیکن اخلاق کا تعلق ایک تو زندگی کے تمام تر پہلوؤں سے ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اخلاق جو ہے اس کے اثرات دوسروں تک منتقل ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا بھائی، میں مسجد میں ہوں، میرے ساتھ دوسرے لوگوں کی انٹریکشن ہے، دوسرے لوگوں کا میل جول ہے، میرے اخلاق ٹھیک ہیں تو مسجد میں بھی جناب اس اخلاق سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہوا۔ میں دکاندار ہوں، دکان میں بھی جناب اچھے اخلاق کی ضرورت ہے۔ میں ملازم ہوں، ملازمت میں بھی اچھے اخلاق کی ضرورت ہے۔ میں کاروباری ہوں، کاروبار میں بھی اچھے اخلاق کی ضرورت ہے۔ میں گھر میں ہوں، گھر میں بھی اچھے اخلاق کی ضرورت ہے۔ میں جناب بازار میں ہوں، گلی میں ہوں، محلے میں ہوں، شادی میں ہوں، غمی میں ہوں، خوشی میں ہوں، جہاں پر میں ہوں وہاں پر یہ اخلاق کا تعلق میرے ساتھ وابستہ رہتا ہے، اور انہی اخلاق کے اثرات دوسروں تک منتقل ہوتے ہیں۔ میں اگر کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں اس کو فائدہ ہوا کہ نہیں بھائی؟ میرے اچھے اخلاق سے اس کو کیا ہوا؟ فائدہ ہوا۔ میں اگر کسی کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہوں تو میرے برے اخلاق سے اس کو کیا ہوا؟ نقصان۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بھائی سب سے وزنی عمل جو ترازو کے اندر ہوگا وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان دو چیزوں کی وجہ سے انسان جنت میں بھی چلا جائے گا، اور انہی دو چیزوں کے خراب ہونے کی وجہ سے انسان جہنم کا ایندھن بھی بن سکتا ہے۔ دو چیزیں، جن دو چیزوں کے صحیح ہونے کی وجہ سے انسان جنت میں پہنچ سکتا ہے، وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الفم والفرج، انسان کا منہ اور انسان کی شرمگاہ۔ اگر منہ کی صحیح حفاظت کی ہے، زبان کی، شرمگاہ کی صحیح حفاظت کی ہے، یہ ان دو چیزوں کے صحیح استعمال کی وجہ سے انسان جنت میں جائے گا، اور یہی دو چیزیں ہیں جن کے غلط استعمال کی وجہ سے انسان جنت سے محروم ہو کر جہنم میں پہنچ سکتا ہے۔ دیکھو نا بھائی، سب سے زیادہ استعمال انہی دو چیزوں کا ہوتا ہے، سب سے زیادہ استعمال، اور ان کا استعمال اگر ہم اچھے طریقے سے کریں، اللہ تعالی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جائز طریقے سے کریں، حلال طریقے سے کریں، تو یہی دو چیزیں ہمیں محفوظ کریں گی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ والذین هم لفروجہم حافظون، قرآن مجید کے اندر سورۃ المؤمنون کے شروع والی آیات میں کامیاب لوگوں کی 7-8 نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی یہ بیان کی کہ کامیاب لوگ وہ ہیں، جنت کے حقدار وہ ہیں کہ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہم ان باتوں پر عمل کریں، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو پھر ہم اللہ سے توبہ کریں۔ یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے۔ تو یہ بات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمائی؟ وہ اس لیے فرمائی کہ منہ کے ذریعے انسان جو ہے یا تو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے یا دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ دیکھو نا بھائی، ایک مریض ہے، وینٹیلیٹر کے اوپر ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں، ہم بھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی دعاؤں کا اہتمام کریں، اس کے لیے کوئی بندوبست کریں، یہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے بھئی۔ مریض کو یا تو پتہ ہوتا یا نہیں پتہ ہوتا، لیکن ایک بندہ مریض سے ملنے آتا ہے، وہ جناب اس کے ساتھ اس طرح گپ شپ لگاتا ہے، اس کو جناب ٹینشن فری کر دیتا ہے، اس کے جناب گپ شپ لگاتا ہے، اس کو ٹینشن فری کر دیتا ہے، مرنا بھول جاتا ہے۔
اب اس میں کس چیز کا استعمال ہوا بھائی؟ منہ کا استعمال ہوا۔ اسی طریقے سے ایک تندرست آدمی ہے، صحت مند آدمی ہے بھائی، دوست اس کے ساتھ جناب جھوٹ بول دیتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، یا اولاد ماں باپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، یا میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، تو ایک تندرست اور توانا آدمی بیمار ہو جاتا ہے، بیڈ کے اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا جی ہارٹ کے پیشنٹ کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کیا کرو، وہ اس لیے کہتے ہیں۔ اب ان دونوں جگہوں پر استعمال کس چیز کا ہوا ہے؟ زبان کا ہوا ہے، منہ کا استعمال ہوا ہے۔ تو اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ دو چیزیں ایسی ہیں، اگر ان کی آپ حفاظت کرو گے تو یہ آپ کے لیے آپ کو جنت میں لے کر جائیں گی، اگر ان کو غلط استعمال کرو گے تو یہ آپ کے لیے جہنم کا راستہ بنائیں گی۔ اور پھر ایک جگہ پر حضور نبی اکرم، آواز اس کی زیادہ تو نہیں جی، آج کل مسئلہ یہ ہے نا کہ تھکاوٹ بہت زیادہ ہے، اور خوشخبری یہ ہے کہ آپ کے جو امام صاحب ہیں وحید الحق صاحب، ان کا ماشاءاللہ بیٹا ہوا ہے، ہاں، تو ان کے بیٹے ہونے کے سلسلے میں بس بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے امام صاحب نے پہلی بال پر چھکا مارا ہے، ہاں، اب آپ جو ہے نا جی اس سے مٹھائی کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر کانسیپٹ یہ ہے نا کہ مولوی کو صرف کھانا آتا ہے، لگانا نہیں آتا ہے، حالانکہ مولوی کو سب سے زیادہ لگانا چاہیے، مولوی کو سب سے زیادہ کھلانا چاہیے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اس لیے پہلے آپ مجھے کھلائیں پھر میں آپ کو کھلاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ تو اسی سلسلے میں بس بھاگ دوڑ ہوتی ہے، تھکاوٹ ہے اور گلا بھی درد ہے، اور جناب اس لیے تھوڑا سا اونچا بولنا پڑتا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو چیزوں کے بارے میں فرمایا، اور ایک جگہ پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق والا آدمی درجے میں ساری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا اور سارا دن روزہ رکھنے والا جن درجات پر ہوتے ہیں، اچھے اخلاق والا ان کے درجات تک پہنچ سکتا ہے۔ روزہ بھی نہیں رکھا ہے، ساری رات کھڑے ہو کر نماز بھی نہیں پڑھی ہے، لیکن جب زبان کھولتا ہے تو جناب موتی پیر ہوتا ہے، جب کسی کے ساتھ بات کرتا ہے تو سچی کرتا ہے، جب کسی کے ساتھ معاملات کرتا ہے تو معاملات پر پورا اترتا ہے، جب کسی کے ساتھ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ وفا کر کے دکھاتا ہے، جب بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر بھی عمل کر کے دکھاتا ہے، حقوق العباد بھی پورے کر کے دکھاتا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے اخلاق والا ثواب کے اعتبار سے اس درجے تک پہنچ سکتا ہے جس درجے پر ساری رات کھڑا ہو کر نماز پڑھنے والا ہے اور سارا دن روزہ رکھنے والا ہے۔ یہ ہے اچھے اخلاق۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیں۔ مسئلہ یہ ہے نا، ہمیں جناب سارے کام آتے ہیں دنیا جہان کے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم لوگوں نے نہیں پڑھا، اگر پڑھا ہے تو سمجھا نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمتگار رہے، 10 سال حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمتگار تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی نے مجھے یہ کہا ہو کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کو کرنے کے لیے بھیجا۔ فرماتے ہیں کہ میں باہر نکل کر دیکھا تو میرے ہم عمر دوست کھیل رہے تھے، تو میں ان کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہو گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کام بھیجا ہے، کافی دیر تک جب میں واپس نہیں آیا تو میں کھیل رہا تھا، اتنے میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے میرے گردن پر ہاتھ رکھ دیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں، پیچھے مڑ کر دیکھا تو اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں۔
اور مسکراتے مسکراتے بڑے پیار سے فرماتے ہیں کہ مجھے کہا کہ انس میں نے تو بھائی تمہیں اس کام کے لیے بھیجا تھا تو تم یہاں کھیل رہے ہو۔ اب دیکھیں نا یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ ہے، کہاں امام الانبیاء اور کہاں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر چھوٹی عمر میں، اور نبی کے حکم کو بھول گئے اور کھیلنے میں مصروف ہو گئے، اور پھر نبی کا برتاؤ دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہے۔ یہ نبی کا برتاؤ یہ ہمارے لیے جناب مشغل راہ ہے۔ دیکھیں بھائی ہمارے بھی ملازمین ہیں کہ نہیں، ہمارے بھی بچے ہیں کہ نہیں، ہمارے بھی شاگرد ہیں کہ نہیں۔ میں اگر کاروباری ہوں میرے نیچے ملازمین ہیں، میں اگر دکاندار ہوں میرے نیچے ملازمین بھی ہیں، میں اگر استاد ہوں تو میرے چھوٹے شاگرد ہیں، میں اگر باپ ہوں تو میری چھوٹی اولاد ہے، میں اگر بڑا بھائی ہوں میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں، میں اگر شوہر ہوں تو میری ماتحت میری بیوی ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمارا ان کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، ہمارا ان کے ساتھ برتاؤ کیا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ بھئی جو ہم سے چھوٹا ہے نا جی، جو ہم سے چھوٹا ہے اس کے اوپر تو جناب ہم پورا جبر کرتے ہیں چھوٹا سمجھ کر، اور جو ہم سے بڑا ہے اس کے ساتھ ہم ٹکرانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ہم سے بڑا ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ اس دور میں بس اس کا نہیں چلتا جو کیا ہے، ہاں اس دور میں شریف وہ ہے جس کا بس نہیں چلتا۔ اگر بڑا ہم سے کوئی ٹکراؤ کرے تو اس سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اگر وہی غلطی ہم سے کوئی چھوٹا کرے تو جناب ہم اس کو دبا کے رکھتے ہیں۔ اگر ہم اتنے ہی اصول کے پابند ہیں تو اس بڑے کے ساتھ بھی وہی برتاؤ ہونا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ تو اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل جو ہے یہ ہمارے لیے مشغل راہ ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، دیکھا کہ حضرت ابو مسعود جو تھے وہ اپنے غلام کو مار رہے ہیں، وہ اپنے غلام کو مار رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور دیکھ کر حضرت ابو مسعود سے فرمایا کہ دیکھو جس غلام کو تم مار رہے ہو وہ تم سے طاقت میں کم ہے، تم اس سے طاقت میں زیادہ ہو، لیکن ایک ذات ایسی ہے جو طاقت میں تم سے بھی زیادہ ہے۔ جس کو تم مار رہے ہو وہ تم سے چھوٹا ہے، لیکن ایک ذات ایسی ہے جو تم سے بھی بڑی ذات ہے۔ اس سے غلطی ہوئی ہے اور اس غلطی کی بنیاد پر جو برتاؤ تم اس کے ساتھ کر رہے ہو، بتاؤ تم سے کتنی غلطیاں ہوئی ہیں، کیا اس طاقتور ذات نے تمہارے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہے؟ جب اس طاقتور ذات نے تمہارے ساتھ یہ برتاؤ نہیں کیا ہے تو پھر تم کون ہوتے ہو اس کے ساتھ یہ برتاؤ کرو؟ تو یہ بات جب سنی نا تو حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ گواہ رہیں، آپ کے سامنے میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ صحابہ تو ایسے تھے بھائی، فوری ریئیکشن تو فوراً کر کے دکھاتے تھے، نبی کا حکم آ گیا فوراً کر کے دکھا دیا۔ یہ چیزیں جو ہے نا جی ہمارے لیے مشغل راہ ہیں، ہم اپنی زندگی کو گزاریں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزاریں۔ ہم کاروبار کریں اخلاق کے دائرے میں، معاملات کریں اخلاق۔ یہاں پر فوتگی ہو جائے تو کیا حال ہوتا ہے جناب؟ جو گالیاں ہوتی ہیں، جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جو دنگے فساد ہوتے ہیں، ٹکرے مارتے ہیں کہ بندہ کیوں مر گیا، یعنی اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے۔ ہاں غم ہونا، جدائی کا غم ہو جانا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا، یہ تو فطرت کا تقاضا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بھی تو تسلیم کرنا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ کہ بھائی یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے یہ امانت واپس لے لی، بس اب اس پر صبر ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے۔ یہاں اخلاق کا تقاضا یہ ہے، ہر جگہ کے نا اپنے اپنے اخلاق کے تقاضے ہوتے ہیں۔ وہ پچھلے جمعے میں نے بتایا نا، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ سے گزر کر جا رہے تھے، وہاں پر دیکھا کہ لوگ جناب ڈھول بجا رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں، چھلانگے مار رہے ہیں۔ پوچھا کہ کیا ہوا؟ ان لوگوں نے کہا کہ جب بھی یہاں پہ خوشی ہوئی ہے اس خوشی کے لیے جناب ہم رقص کر رہے ہیں۔ وہ آگے گئے، حضرت ذوالنون مصری آگے جا کے دیکھا تو ایک گھر کے اندر لوگ رو رہے ہیں جناب، دنگا فساد ہو رہا ہے، ٹکرے مار رہے ہیں جس طرح یہاں پر روتے ہیں۔ پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ بھئی یہاں پر فوتگی ہوئی ہے، اس فوتگی کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں اس شہر میں رہنا پسند نہیں کرتا ہوں جس شہر میں لوگ خوشی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ کرتے ہیں اور لوگوں کی غمی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ہوتی ہے۔ خوشی دینے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ غمی دینے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔
بیماری دینے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ صحت مندی دینے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ امیر دینے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ غریبی دینے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ تو جب ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، تو جب اللہ نے دیا ہے تو تقاضا یہ ہے کہ شکر کرو، اور جب اللہ نے نہیں دیا ہے تو تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے مانگو اور صبر کرو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ سے مانگو اور صبر کرو۔ اگر ناشکری کرو گے، واویلا کرو گے، چھلانگے مارو گے، تو پھر دینے والی تو اللہ کی ذات ہے بھائی، وہ نہیں دے گی تو پھر کیا کرو گے؟ اور پھر میں ایک بات آپ کو بتاؤں، دنیا کے اندر کسی کی خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ آپ کو دے بھی دینا اللہ کی ذات، اللہ کی ذات۔ کتنی نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، مجھے آپ کو دی ہیں۔ آنکھ کی نعمت کم ہے، زبان کی نعمت کم ہے۔ آنکھ کی نعمت نابینے سے پوچھو، زبان کی نعمت گونگے سے پوچھو، کان کی نعمت بہرے سے پوچھو، ٹانگوں کی نعمت لنگڑے لولے سے پوچھو، صحت کی نعمت بیمار سے پوچھو، فراغت کی نعمت مصروف آدمی سے پوچھو، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مالداری کی نعمت غریب سے پوچھو۔ کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے، پھر بھی ہماری خواہشات ختم ہو رہی ہیں؟ نہیں، خواہشات پھر بھی ختم نہیں ہوتی۔ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر انسان کو سونے کا پہاڑ دے دیا جائے تو اس کی خواہشات ختم نہیں ہوں گی، وہ یہی خواہش کرے گا ایک اور پہاڑ مل جائے، وہ بھی دے دی جائے، پھر وہ خواہش کرے گا ایک اور پہاڑ مل جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا پیٹ دنیا کا مال و متاع بھر نہیں سکتا ہے، اس کا پیٹ اگر کوئی چیز بھرے گی تو وہ قبر کی مٹی ہے، وہ اس کا پیٹ بھرے گی۔ تو جب خواہشات ہی پوری نہیں ہونی ہے تو پھر صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سواری کی نعمت دی ہے، سال ڈیڑھ ہو گیا ہے، ایک چھوٹی گاڑی میں نے پرچیز کی ہے، میرے پاس ہے۔ جب میرے پاس گاڑی نہیں تھی تو گاڑی کی خواہش تھی، بھی خواہشات پر کوئی پابندی تو نہیں ہے، خواہش ہونی چاہیے، حلال مال اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو اللہ نے مجھے سواری دے دی۔ ایک دن ہم اس سواری پر بیٹھ کر جا رہے تھے تو میرے گھر والوں نے کہا کہ اگلی مرتبہ اس سے تھوڑی سی بڑی گاڑی لے لیں گے، اگلی مرتبہ اس سے تھوڑی بڑی گاڑی لے لیں گے جس میں ہمارے سامان پورے آ جائیں۔ میں نے کہا کہ جب یہ نہیں تھی تو اس کی خواہش تھی، اب یہ آ گئی تو اس سے آگے کی خواہش ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے بھائی، شکر کرو۔ اگر خواہشات پوری کرانا چاہتے ہو نا تو پھر اللہ کا شکر کرو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شکر کرو گے تو دے دوں گا، نہ شکری کرو گے تو کوئی مجھ سے لے نہیں سکتا، چاہے جو مرضی کر لو مجھ سے لے نہیں سکتا ہے۔ لینا ہے تو پھر میرا شکر ادا کرو، مجھے یاد کرو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ میرے ساتھ تعلق کو بناؤ، دنیا کے اندر تعلق بنا کر اتنی چیزیں نکلوا لیتے ہو، میرے سے تعلق بناؤ، تمہیں دنیا کے تعلقات کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ ذرا فریش ہو کر بیٹھا کرو، فریش ہو کر نہا دھو کر آیا کرو، ماشاءاللہ خوشبو لگا کر۔ تو بات چل رہی تھی اخلاق کے اوپر۔ اخلاق کیا ہے؟ سوال یہ بنتا ہے اخلاق کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صل من قطعک، کہ جو تم سے توڑ دے اس سے جوڑ دو۔ اخلاق میں پہلی چیز یہ ہے، جو تم سے توڑ دے اس سے جوڑ دو۔ رشتہ توڑ دیا، معاملات توڑ دیا، کاروبار توڑ دیا، تعلق واسطہ توڑ دیا، تم اس سے جوڑ دو۔ بھائی جوڑنے والے سے تو ہر کوئی جوڑ لیتا ہے، کیا خیال ہے؟ جوڑنے والے سے تو ہر کوئی جوڑ لیتا ہے، اصل چیز یہ ہے توڑنے والے سے جوڑا جائے۔ ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے نا، کوئی بات نہیں کرتا تو کہتے ہیں کہ نہیں کر رہا، نہ صحیح 80 کیڑے مرے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ کنسپٹ ہے، حالانکہ سنت کا طریقہ کیا ہے کہ جو توڑ رہا ہے اس سے کیا کرو؟ جوڑو۔ اور دوسری چیز وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو آپ پر ظلم کریں، آپ کے ساتھ زیادتی کریں، اس کو معاف کر دو۔ کیا کر دو؟ اس کو معاف کر دو۔ ہم تو طاق میں رہتے ہیں بھائی، کوئی کچھ بولے تو صحیح، ذرا اگلی پچھلی ساری کسر ہم لوگ پوری کر دیتے ہیں، گھر تک پہنچا کے آتے ہیں۔ تو اخلاق کی دوسری چیز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، کہ جو آپ کے ساتھ برائی کرے، زیادتی کرے، اس کو معاف کرو۔ اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں، جو مزہ، جو لطف اور جو لذت معاف کرنے میں ہے نا جی، وہ بدلہ لینے میں نہیں ہے۔ آپ کے بس میں ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس قوت ہے، آپ بدلہ لے سکتے ہو۔ اس کے بعد جو آپ معاف کرتے ہو نا جی، دل کو جو سکون اور سرور ملتا ہے وہ بدلہ لینے میں نہیں ہے۔ ہاں،
بدلہ لے کر بھی انسان ڈرتا رہتا ہے، میں نے تو بدلہ لے لیا اب اس کی باری ہے۔ یہ پٹھانوں میں یہی کچھ ہوتا ہے، ایک نے ایک کی فیملی کا کوئی مار دیا تو دوسرا جناب دوسرے کی فیملی کا، جو مار کے آ رہا ہوتا ہے اس کو اپنا ڈر لگ جاتا ہے، مار تو دیا اب میری باری۔ تو اس کا واحد حل کیا ہے بھائی؟ معاف کر دو۔ جس نے مرنا تھا وہ مر گیا، جس نے جانا تھا وہ چلا گیا، جس نے نقصان ہونا تھا اس کا نقصان ہو گیا۔ اب اگر ٹینشن سے نکلنا ہے تو معاف کر دو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ اخلاق کا تقاضا بھی ہے، معاف کرو، دل میں نہ لو۔ دیکھو معاف کرنے والا جو ہے نا جی، معاف کرنے والا جو ہے دل کا صاف ہوتا ہے، معاف کرنے والا دل کا صاف ہوتا ہے، کیونکہ وہ معاف کر رہا ہے۔ جو آدمی دل پہ گرہ لگا کر بیٹھ جاتا ہے نا جی، اس سے بدلہ ضرور لینا ہے، وہ دل کا صاف نہیں ہے، اس کے اندر کینہ ہے، اس کے اندر حسد ہے، اس کے اندر غصہ ہے۔ جو فوراً معاف کر دے، ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ بدلہ نہیں لے سکتا تو معاف کر دیا، ایسا نہیں، بدلہ نہیں لے سکتا ہے جناب۔ وہ ایک لومڑی تھی نا، لومڑی، وہ کہیں سے گزر کے جا رہی تھی تو انگور کا جناب بیل اس کو نظر آیا، اس نے انگور کی طرف چھلانگ لگانا شروع کر دیا، کافی چھلانگیں لگائیں لیکن انگور تک نہیں پہنچ سکا۔ آخر میں بہانہ بنا کر چلے گی، کیا کہتی ہے کہ انگور کھٹے ہیں، انگور کیا ہیں؟ کھٹے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میں پہنچ نہیں سکی اوپر۔ تو یہ اخلاق نہیں ہے کہ بھئی ہمارا بس نہیں چل رہا، بس چلے گا تو جناب چیر پھاڑ کر چلے جائیں گے۔ اخلاق یہ ہے کہ ہمارا بس بھی چلتا ہو، ہمارے پاس طاقت بھی ہو، ہم کر بھی سکتے ہوں، بدلہ لے بھی سکتے ہوں، پھر بھی ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے نبی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے معاف کر دیں۔ مزہ تو تب ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لینا، کتنی تکلیفیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئیں۔ کبھی کسی سے بدلہ لیا بھائی؟ کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ حضور نبی سنیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، ایک شخص آیا اور شخص آ کر اس نے اپنی چادر اتاری اور چادر اتار کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال دیا اور ڈال کر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اللہ کا پیغمبر امام الانبیاء کعبے کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کے دوران حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عمل کرنا، آپ اندازہ لگائیں کتنی تکلیف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہوگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور سجدے کے دوران اونٹ کی اوجری لا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر رکھ دیا گیا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اور پھر طائف کا سفر آپ سب کو معلوم ہے کہ طائف کے سفر کے دوران اوباش لڑکے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے، پتھروں کی بوچھاڑ کر دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر خون سے لہولہان ہو گیا، اتنا خون بہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے ساتھ چپک گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور حضور نبی علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، اے اللہ کے محبوب آپ حکم کریں، پہاڑوں کا فرشتہ موجود ہے، اس کو میں حکم کروں گا یہ دو پہاڑوں کو آپس میں ملا کر رکھ دے گا۔ حضور نبی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اور اللہ سے دعا کی، بدلے میں دعا کی اور دعا میں کہا کہ یا اللہ یہ میری قوم ہے، یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں آپ کا پیغمبر ہوں، یہ نہیں سمجھتے ہیں، یا اللہ ان کی نسلوں میں ہدایت کو چلا دے، ان کی نسلوں میں ایمان والوں کو پیدا فرما، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ بتاؤ اللہ کے نبی بد دعا کرتے تو کیا قبول نہیں ہوتی؟ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ 3 سال تک نہ اللہ کے نبی سے کوئی ملے گا، نہ اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی کاروبار کرے گا، نہ اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی لین دین کرے گا، نہ اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی رشتہ داری کرے گا۔ 3 سال تک بتاؤ ایک بندے کو اپنے علاقے سے دور کر دیا جائے، تنہا، نہ اس کے پاس کوئی جائے، نہ اس سے کوئی بات کرے، اس کے کیا ری ایکشن ہو سکتے ہیں؟ وہ تو جناب اس کے پاس طاقت آئے گی تو وہ تو جناب تتر بتر کر کے رکھ دے گا۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا۔ ابو لہب کے بارے میں جب سورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تو ابو لہب نے اپنے 2 بیٹوں کو حکم دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں اس کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھی۔ ابو لہب نے حکم دیا کہ بھائی نبی کے بیٹیوں کو طلاق دے دو،
ابو لہب کے 2 بیٹے مکہ مکرمہ کے اندر آئے، خانہ کعبہ کے اندر آئے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے بعد ابو لہب کے جو بیٹے ہیں انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف تھوکا، اللہ معاف فرمائے، اور تھوک کر کہا کہ ہم آپ کی بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں۔ بتاؤ کہ جس باپ کے سامنے اس کی بیٹیوں کو اس ذلت ناک طریقے سے طلاق دی جائے اس کے کیا ری ایکشن ہو سکتے ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، بیٹی ابھی مکے میں تھی، بیٹی کو کہا کہ ہجرت کر کے آ جاؤ۔ حضرت زینب ہجرت کر کے آ رہی تھی، راستے میں جناب لوگوں نے حملہ کر دیا، حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک اور شخصیت ان کے ساتھ تھی، وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ دونوں نے حملہ کیا اور تیر جب پھینکا تو وہ تیر جا کر اونٹنی کو لگا اور اونٹنی جناب بدک گئی۔ اوپر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی، پیٹ سے حاملہ تھی، اونٹ کے اوپر سے نیچے گری اور نیچے گر کر ان کا حمل ضائع ہو گیا۔ اور پھر مکے سے مدینے کا سفر 10 سے 15 دن کا سفر ہے، اونٹ پر پیدل، اور اسی حالت میں مکے سے مدینے کا سفر کیا۔ بتاؤ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کو۔ لیکن ہوا کیا کہ جب یہ مسلمان ہوئے تو اللہ کے نبی نے معاف کیا۔ اور پھر یہی مکہ جہاں پر نبی کے اوپر مصیبتیں آئیں، جہاں پر نبی کے اوپر تکلیفیں آئیں، جہاں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ریت پر جناب گھسیٹا گیا، جہاں پر حضرت خباب بن ارد کو جناب گرم پتھروں کے اوپر لٹایا گیا، جہاں پر حضرت سمیہ کی آنکھیں نکالی گئیں، جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کو شہید کیا گیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو فتح کر کے آ رہے تھے، فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے تھے، تو کیا ری ایکشن ہونا چاہیے تھا؟ جب ایک فوج کسی علاقے کو فتح کرتی تو کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ وہاں پر نہ مرد محفوظ ہوتے ہیں، نہ عورتوں کی عزتیں محفوظ ہوتی ہیں، نہ بچوں کی جان محفوظ ہوتی ہیں، نہ مال و متاع محفوظ ہوتی ہیں، وہاں پر تو جناب خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ری ایکشن تھا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ جب فاتحانہ انداز میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر داخل ہو رہے تھے نا جی، 10,000 صحابہ کرام کا لشکر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو احادیث میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک عاجزی کے ساتھ جھکا ہوا تھا، اور اونٹ کی جو کوہان ہے اس کوہان کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک ٹچ ہو رہی تھی، اور زبان پر ذکر و اذکار تھا۔ اور ایسے موقع پر ایک صحابی نے جناب نعرہ لگایا کہ الیوم یوم الملحمہ، کہ آج کا دن تو بدلے کا دن ہے، انہوں نے جناب ہمارے ساتھ دشمنیاں کی ہیں، انہوں نے جناب ہمارے بندوں کو شہید کر دیا، انہوں نے جناب ہمارا سوشل بائیکاٹ کیا، انہوں نے جناب ہمیں یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا، آج ہمارے پاس طاقت ہے، آج تو بدلے کا دن ہے، الیوم یوم الملحمہ۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کا دن ہے، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر جناب کوئی ملامت نہیں ہے۔ کیا فاتح ایسا ہوتا ہے بھائی؟ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جو اسلحہ اتار دے اس کے لیے عام معافی ہے، جو گھروں کے اندر رہے اس کے لیے بھی عام معافی ہے، جو حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں رہے اس کے لیے بھی عام معافی ہے، جو ہمارے مقابلے میں نہ آئے اس کے لیے بھی عام معافی ہے، جو خانہ کعبہ کے اندر چلا جائے اس کے لیے بھی عام معافی ہے۔ اس طرح مکہ فتح ہوا تھا۔ اور پھر جب مکہ فتح ہوا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا قاتل حبشی آیا، وحشی آ کر اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی نے اس کو بھی معاف کیا۔ اور وہ ہندا جس کے حکم پر اس وحشی نے قتل کیا تھا، شہید کیا تھا حضرت حمزہ کو، اور اسی ہندا نے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا، ان کے دل گردہ نکال کر چبایا تھا، اور اس کا ہار بنا کر اپنے گلے کے اندر لٹکایا تھا، اس حد تک ظلم کیا تھا۔ جب یہ مسلمان ہوئی اللہ کے نبی نے اس کو بھی معاف کیا۔ بتاؤ بھائی اتنا بڑا دل گردہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ جو نبی کو گھسیٹے اس کو بھی معاف کر رہے ہیں، جو نبی کے اوپر چربی رکھے اس کو بھی معاف کر رہے ہیں، جو نبی کو پتھر مارے اس کو بھی معاف کر رہے ہیں، جو نبی کے جناب چچا کو شہید کر دے اس کو بھی معاف کر رہے ہیں، جس نے نبی کو نکال دیا اس کو بھی معاف کر رہے ہیں، جو نبی کے یاروں کو شہید کر دے اس کو بھی معاف کر رہے ہیں۔
سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا، اس میں بھائی ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ سوال یہ بنتا ہے، ہمارے لیے سبق یہ بنتا ہے کہ جس نبی کے نام لیوا ہے اس کی سنت پر عمل کر کے دکھائیں۔ بھئی ہمارے چھوٹے بچے سے غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے بیوی سے غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے شاگرد سے غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے ملازم سے غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے دوست سے غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے بھائی سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تقاضا کیا ہے اس غلطی کا؟ غلطی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم جناب اس کی سرزنش کریں، ہم اس کو معاف کریں۔ ہاں، سرزنش کا بھی ایک موقع آتا ہے، جب راہ راست سے بگڑ رہا ہو تو پھر موقع ہے، لیکن معافی جو ہے غلطی کو سدھارنے کا طریقہ بدلہ لینا نہیں ہے، سزا دینا نہیں ہے، غلطی کو سدھارنے کا طریقہ یہ ہے معاف کرو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ معاف کرو۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن کان حسن خلقہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی میں اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں محل لے کر دینے کا ضامن ہوں جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ ایک جگہ پر فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ، میں جنت کے اعلیٰ درجات پر محل لے کر دینے کا ضامن ہوں جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ بتاؤ بھئی یہاں پر ایک ایم این اے کسی کو یقین دہانی کرا دے، ہیں بھئی یہاں پر ملک کا وزیر اعظم کسی کو یقین دہانی کرا دے کہ بھئی آپ کے اکاؤنٹ میں سرکاری طور پر اتنے پیسے جناب ڈپازٹ ہو جائیں گے، ہیں بھئی اس میں گنجائش ہو سکتی ہے کہ جھوٹ بول رہا ہو نہ ہے، اور ہوتا بھی ہے، لیکن جس کی ضمانت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیں، جس کی یقین دہانی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے بھائی؟ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ساری باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ بھئی ہر معاملے میں اپنے اندر تحمل مزاجی پیدا کریں، تحمل مزاجی، بردباری پیدا کریں، صبر پیدا کریں۔ تحمل مزاجی کا ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیں حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آل رسول، ان کی ایک خادمہ تھی، خادمہ مہمان آ کر بیٹھے، خادمہ کو کہا کہ بھئی شوربہ پڑا ہوا ہے گرم کر کے لے آؤ۔ خادمہ نے جناب شوربہ گرم کیا، شوربہ گرم کر کے لے کر آنے لگی، جب قریب پہنچی تو پاؤں کسی چیز میں اٹک گیا، پاؤں اٹکا تو خادمہ جو تھی وہ گر پڑی، اور وہ جو گرم پیالہ تھا شوربے کا وہ حضرت زین العابدین کے کپڑوں پر گر گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک تو شوربہ پانی نہیں، شوربہ، دوسرا گرم ٹھنڈا نہیں، اور گرا کس کے اوپر؟ حضرت زین العابدین کے اوپر، آل رسول ہیں، اور بیٹھا ہوئے مہمان ساتھ ہے، کپڑے صاف ستھرے ہیں، کیا ری ایکشن ہو سکتا ہے بھائی؟ ہمارے ساتھ اگر کوئی کرے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم تو جناب سوٹا اٹھا لیں گے، ہیں بھئی جوتی اٹھا لیں گے، سر پھاڑ کے رکھ دیں گے۔ جب یہ ہوا تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے نا جی، ان کو غصہ آیا، آنکھیں لال ہو گئیں، غصہ آیا۔ اور وہ جو خادمہ تھی وہ قرآن کی حافظہ تھی۔ اس زمانے میں خادمہ بھی ایسی ہوتی تھی جن کو قرآن سمجھ میں آتا تھا۔ ہمارے یہاں پر تو 100 میں سے 90% ایسے ہیں جن کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، باقی دنیا جہان کی ساری کارستانی آتی ہیں، سمجھ نہیں آتا، تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ سمجھنا تو دور کی بات ہے، ہم کو تو بھائی قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا بھی نہیں آتا۔ مصیبت یہ ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، وظائف بھی پڑھتے ہیں، ہمیں جناب حج بھی کیا ہوا ہے، ساری چیزیں کر رہے ہیں، لیکن قرآن نہیں آ رہا۔ دیکھو بدبختی اور بدقسمتی ہے کہ نہیں بھائی؟ اور پھر مزے کی بات یہ ہے، سونے پر سہاگا یہ ہے کہ ہم کوشش بھی نہیں کرتے ہیں، ہم کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ بھائی دیکھو کوشش شرط ہے، کوشش کرنا، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی کوشش کرتا ہے۔ آج ہمارا کاروبار ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کوشش کیے مل گیا ہم کو۔ ملازمت میں کوشش کرتے ہیں، مہینے بعد تنخواہ مل جاتی ہے، ہاں بھئی۔ تو قرآن پڑھنے میں اگر کوشش کریں گے تو قرآن پڑھنا کیوں نہیں آئے گا؟ کوشش کے بعد بھی اگر نہ آئے پھر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوشش کے بعد بھی اگر نہ آئے پھر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم کوشش نہیں کر رہے نا بھائی، کوشش تو پہلے کریں۔ ماشاءاللہ دیکھیں آپ کے امام صاحب کتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں۔ مجال ہے کہ کوئی آ کر ان سے کہے کہ امام صاحب جس طرح خوبصورت آپ پڑھتے ہیں ہمیں بھی جناب سکھا دیں، ہم بھی خوبصورت پڑھ لیں۔ کتنے بندے ایسے ہیں جو آتے ہیں، چلو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کی عمر گزر گئی ہے، مصروفیت اتنی زیادہ ہے، یا آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ کو سنائی بھی نہیں دے رہا، آپ کو سمجھ بھی نہیں رہا، عمر آپ کی زیادہ ہو گئی،
کتنے بندے ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں امام صاحب کے پاس، کہ امام صاحب جس طرح خوبصورت قرآن آپ پڑھتے ہیں اس طرح خوبصورت قرآن ان کو پڑھا دیں، لیکن اس کی بھی توفیق نہیں ہے۔ یہی اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے بھائی، توفیق کا نہ ملنا یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے، ہاں، اور توفیق کا مل جانا یہ اللہ کی رضامندی کی علامت ہے کہ اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق دے دی، رمضان آیا اللہ نے روزے کی توفیق دے دی، پیسے اللہ نے دیے زکوٰۃ دینے کی توفیق دے دی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دے دی۔ توفیق کا مل جانا یہ اللہ کی رضامندی کی علامت ہے۔ ایک آدمی تھا نا جی، بڑا ملینئر مالدار، اس کا ایک غلام تھا، غلام اس نے خریدا، پتہ چلا کہ غلام جناب بڑا پرہیزگار ہے، بڑا دیندار ہے، بڑا نیک ہے، بڑا نمازی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے غلام کو کہا کہ چلو بھائی بازار چلتے ہیں، کچھ سودا سلف خرید کر لے کر آتے ہیں۔ غلام نے کہا چلو جی ٹھیک ہے، نوکر کی نخرہ کی، چلا اس کے ساتھ چل پڑا۔ بازار میں جا کر خریداری کر رہا تھا، اتنے میں اذان کی آواز آ گئی۔ غلام نے کہا کہ جی حضرت جی بڑے مالک کی آواز، اذان کی آواز آ گئی ہے، بڑے مالک کا بلاوا آ گیا، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں نماز پڑھ لوں۔ آقا نے کہا چلو ٹھیک ہے نماز پڑھ لو، میں یہ سودا سلف خرید کر مسجد کے باہر آپ کا انتظار کروں گا۔ جب ٹھیک ہے، وہ جناب مسجد کے اندر آیا اور مسجد کے اندر آ کر نماز میں مشغول ہو گیا۔ آقا کی خبر ہی نہیں رہی، بڑے آقا کے ساتھ تعلق جوڑا، چھوٹے آقا کی خبر ہی نہیں رہی۔ وہ جو اس کا آقا تھا نا جی، اس کا مالک، وہ باہر کھڑا ہو کر انتظار کرتا رہا۔ جب کافی دیر گزر گئی نا جی، اس نے اندر آواز دینی شروع کر دی۔ جب آواز کا بھی اثر نہ ہوا نا جی، اس نے غصہ کرنا شروع کر دیا۔ بالآخر اس نے آواز دی کہ بھائی کون ہے جو تجھے اندر سے باہر آنے نہیں دے رہا؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں شاید اندر کس کے ساتھ مصروف ہوگا۔ انہوں نے کہا کون ہے جو تجھے اندر سے باہر آنے نہیں دے رہا؟ اندر سے غلام نے آواز دی جو تجھے باہر سے اندر آنے نہیں دے رہا وہ مجھے اندر سے باہر آنے نہیں دے رہا۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ توفیق یہ اللہ کی رضامندی کی علامت ہے۔ اللہ سے توفیق مانگا کرو۔ آپ کی عمر گزر گئی، نہیں پڑھ سکتے ہیں، مصروفیت ہے، بھائی اولاد کو تو لے کر آؤ نا، اور اولاد میں بچیوں کو دین سکھاؤ، بچیوں کو، کیونکہ اولاد کی پرورش ماں کرتی ہے۔ وہی بچی جو ہے جب دین سیکھے گی آگے اپنی نسلوں کی پرورش کرے گی، نسلوں کی دینی پیاس بجھائے گی، دینی آبیاری کرے گی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آپ کی؟ عمل تو کرتے کوئی نہیں، میری سمجھ ہی آ رہی ہے بس۔ بھائی بات کے سمجھ آنے کا تقاضا یہ ہوتا ہے اس بات کو یاد بھی کیا جائے اور اس بات پر عمل بھی کیا جائے۔ کیا خیال ہے؟ ہاں وہ حضرت جی کو یاد ہے، دیکھیں تو وہ جو خادمہ تھی نا جی، اس سے جناب شوربے کا پیالہ گر گیا حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑوں پر۔ اب حضرت زین العابدین کو غصہ آ گیا، آنکھیں بھی لال ہو گئیں، چہرہ بھی سرخ ہو گیا۔ وہ جو خادمہ تھی اس کو قرآن آتا تھا۔ خادمہ نے جناب ایسی آیت تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی نشانیاں لکھی ہوئی۔ جب دیکھا کہ حضرت کو غصہ آ گیا ہے، خادمہ نے فوراً فرمایا کہ اللہ کے نیک لوگ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ فوراً ٹھنڈے ہو گئے، فوراً کیا ہو گئے بھائی؟ ٹھنڈے ہو گئے۔ اور پھر اگلی آیت والعافین عن الناس، اللہ کی نیک لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ تجھے معاف بھی کر دیا۔ تیسری آیت، تیسری نشانی فرمایا کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو پسند بھی کرتا ہے۔ فرمایا کہ میں نیکی کرتا ہوں، تجھے آزاد کرتا ہوں، چلی جا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ یہ بات بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر یہ تحمل مزاجی پیدا کریں۔ بیٹے سے غلطی ہو گئی سمجھائیں، معاف کر دیں، سمجھائیں۔ بیوی سے غلطی ہو گئی جناب سمجھائیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ماتحت سے غلطی ہوگی، شاگرد سے غلطی ہوگی، ملازم سے غلطی ہوگی کہ بھائی اس کو پیار محبت سے سمجھائیں۔ جو پیار محبت سے سمجھائیں گے نا جی، وہ آپ کی عزت بھی کرے گا، غلطی سے بھی بچے گا۔ ڈنڈا اٹھائیں گے وہ آپ سے ڈرے گا لیکن آپ کو گالیاں نکالے گا۔ وہ کام کرے گا لیکن ڈر سے کرے گا، عزت نہیں کرے گا آپ کی۔ سمجھ آ رہی نا؟ اولاد کو صرف اللہ سے ڈرائیں۔ کس سے ڈرائیں بھائی؟ اللہ سے ڈرائیں۔ ہاں، اولاد کا ایمان بنائیں۔ ایمان، اللہ سے ڈرانے کا مطلب کیا؟ ایمان بنائیں۔ اولاد جب پیدا ہوتی ہے نا جی، اس کی تربیت میں یہ چیز بنیادی طور پر رکھیں کہ بھائی اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی بھی کام کرو گے اللہ دیکھ رہا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک سے بھی قریب ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، گھات لگا کر دیکھتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ واللہ علیم بذات الصدور، دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے، نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ ہر چیز اولاد کو یہ سکھائیں
جب اولاد کے سامنے اللہ کو رکھیں گے نا، اللہ کے اس تعلق کو اور اللہ کے اس رشتے کو رکھیں گے، تو آپ پھر نہیں کہیں گے نماز وہ خود پڑھے گی، آپ پھر روزے کا نہیں کہیں گے روزہ وہ خود رکھے گی، آپ پھر نیکی کا نہیں کہیں گے نیکی وہ خود کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے باپ ہو نہ ہو اللہ تو ہر جگہ ہے، باپ دیکھے نہ دیکھے اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی جان؟ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ بھائی اپنے اندر تحمل مزاجی پیدا کریں، قوت برداشت، صبر و تحمل، بردباری پیدا کریں۔ ایک صفت ایسی ہے جو اللہ کی صفت ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہو، وہ کیا ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے حلیم بھی ہے۔ علیم کس کو کہتے ہیں؟ جو ہر چیز کو جانتا ہو۔ حلیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر صبر کرنے کی قوت سب سے زیادہ ہو۔ دیکھو بھائی، بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سے چھوٹا کوئی غلطی کرے، ہمارا ملازم کوئی غلطی کرے، ہمارا نوکر کوئی غلطی کرے، ہمارا شاگرد کوئی غلطی کرے تو ہم صبر نہیں کرتے ہیں، حالانکہ اس کی ایک غلطی ہمارے سامنے ہوتی ہے، اس کی ایک غلطی پر بھی ہم صبر نہیں کرتے ہیں۔ ہماری تو ہزاروں غلطیاں اللہ کے سامنے ہیں، پھر اللہ کے صبر کو تو دیکھو نا بھائی، اللہ کتنی علیم ذات ہے اور اللہ کتنی حلیم ذات ہے کہ ہمارے سارے گناہوں کو بھی جانتی ہے، اور پھر بھی قوت برداشت اتنا ہے کہ جناب ہمیں نعمتیں بھی دے رہے ہیں، صبح شام مزے بھی کر رہے ہیں، عیاشیاں بھی کر رہے ہیں، اس کی نعمتیں بھی استعمال کر رہے ہیں، اور جناب رہتے ایسے ہیں جیسے جناب ہم اللہ کے ولی۔ ہمارا اللہ کا ہمارے ساتھ برتاؤ کیا ہے اور ہمارا اپنے ماتحتوں کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، دونوں کو کمپیئر کر کے دیکھیں، نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تحمل مزاجی پیدا کریں، تحمل مزاجی، ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کے۔ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے، کشتی میں سوار تھے، سفر کر رہے تھے، چند اوباش لڑکے بھی بیٹھے ہوئے تھے، بزرگ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، بزرگ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور مذاق اڑا کر آپس میں جناب ہنسنا شروع کر دیا۔ تو کافی دیر بعد ایک شخص ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ جی حضرت جی یہ تو آپ کا بڑا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ تو اللہ کے ولی ہیں، یہ آپ کا بڑا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ ان کے لیے کوئی بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر کہا کہ یا اللہ جس طرح یہ دنیا میں اکٹھے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو جنت میں بھی اسی طرح اکٹھے فرما۔ اب دیکھو دعا کیا کی ہے، مطلب کہنے کا کیا ہے؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، ان کو ہدایت عطا فرما، تاکہ یہ آپ سے آپ کی عبادت کریں اور آپ ان سے راضی ہو جائیں، اور جنت میں بھی یہ اسی طریقے سے اکٹھے چلے جائیں۔ تو یہ جو ساری باتیں میں نے بتائی ہیں نا جی، ساری باتیں بتانے کا مقصد لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم اس زندگی میں رہتے ہیں، اور اس زندگی میں رہتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو لے کر چلیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اخلاق کی 3 قسمیں، کتنی قسمیں بھائی؟ 3 قسمیں۔ نمبر 1 اخلاق کریمانہ، نمبر 1 اخلاق کریمانہ، نمبر 2 اخلاق عظیمانہ، اور نمبر 3 اخلاق حمیدانہ۔ اخلاق حمیدانہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی آپ کے ساتھ غلطی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ برابر کا برتاؤ رکھتے ہو، اس کو کہتے ہیں اخلاق حمیدانہ۔ ایک ہوتا ہے اخلاق کریمانہ۔ اخلاق کریمانہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی آپ کے ساتھ برا کام کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، گالاں گلوچ کرتا ہے، آپ کا نقصان کرتا ہے، آپ اس سے بدلہ نہیں لیتے، اس کو کیا کر دیتے ہو بھائی؟ معاف کر دیتے ہو۔ یہ ہے اخلاق کریمانہ۔ اور ایک ہے اخلاق عظیمانہ، جو اخلاق کا بلند درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے، بد اخلاقی کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے، نقصان کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، آپ اس کو صرف معاف نہیں کرتے ہیں، آپ اس کو معاف بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ برتاؤ بھی اچھا رکھتے ہیں۔ یہ ہے اخلاق عظیمانہ، اور یہ صفت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ اے میرے محبوب انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہیں۔ اب ہم ان کے امتی ہیں، ہمارا فرض کیا بنتا ہے، حق کیا بنتا ہے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اس زندگی کو گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔